بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا صدائے حیدری یوٹیوب چینل میں تیسرا سلسلہ وار جو پروگرام ہے وہ ہے سیاست۔ ہم اس پہ گفتگو کرتے آ رہے ہیں اور اس پہ زیادہ لمبی گفتگو کرتے ہیں چونکہ یہ آج کل کی ضرورت بھی ہے، اس معاشرے کی ضرورت بھی ہے۔ آج کل سیاسی اعتبار سے آپ دیکھ لیں ایسے حالات ہیں کہ ہمارے ملک پاکستان میں، ہم چونکہ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، پاکستان ہمارا ملک ہے، پاکستان مادر وطن ہے، پاکستان ہماری جنت ہے، پاکستان ہماری پہچان ہے، پاکستان ہماری پاک سرزمین ہے۔ اور ہم جب پاکستان کے حوالے سے اپنے پڑوس ملک انڈیا کے حالاتی کو دیکھتے ہیں، آپ یقین جانیے ہمیں کئی بار یہ بات کہنی پڑتی ہے، فللہ الحمد، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ نے یہ چھوٹا سا خطہ، یہ چھوٹی سی زمین، یہ چھوٹی سی دھرتی آپ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، جس دھرتی میں ہم سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور الحمدللہ یہاں ہم اپنی زندگی عین اسلام کے مطابق، کسی بھی قسم کی کوئی رکاوٹ، کوئی پریشانی، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اس پر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں جو اللہ نے اتنا خوبصورت ہمیں ملک دیا، جسے مدینہ ثانی کہا جاتا ہے، جو ریاست مدینہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی تھی، اسی ریاست سے نکلی ہوئی ایک ریاست ہے جس سے پاکستان کہا جاتا ہے۔ یہ اسلام کے نام پر ہمارے وجود میں آئی، جس کا ویژن تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ صرف کلمہ نہیں ہے، یہ ایک پیغام ہے، ایک کاز ہے، ایک ویژن ہے، اور اسی کے تحت پاکستان مرز وجود میں آیا۔ پھر یہاں کچھ مختلف سیاسی جماعتیں اقتدار میں رہیں، ان کے پاس تھی زمام حکومت، وہ چلاتے تھے اقتدار، یہ لوگوں کے تمام فیصلے وہ کرتے تھے۔ بدقسمتی سے یہاں سیاسی جماعتیں اس اعتبار سے اپنا کردار نہیں ادا کر پائیں جس اعتبار سے ان سیاسی جماعتوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا۔ ان میں پھر کچھ ایسی بھی جماعتیں ہیں جو بنی کچھ سال پہلے بھی، مگر شہرت انہیں کوئی 3 4 5 سال پہلے ملی، اور اس کی وجہ سے پھر ہمارے ملک میں ایسے حالات سے ہم دوچار ہوئے، نفرتیں بہت بڑھ گئیں، ایک دوسرے کے خلاف حسد، بغض، کینہ بہت بڑھ گیا، ایک دوسرے کو ہم نے سیاسی اختلاف کو دشمنی کی حد تک پہنچا دیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک سیاسی گروہ نے ہمارے ملک پاکستان کے ایسی چیزیں جیسا کہ ایئر بیس، میاں والی یا سرگودا ایئر بیس، یہ وہ جگہ ہیں جہاں طیارے دشمنوں کے لیے ہیں، اور اسی طریقہ کے ساتھ GHQ جو ہمارے پاک آرمی کا ہیڈ کوارٹر ہے، اس پر حملہ، جو ایک ملکی دفاع کی علامت بھی ہے، ملکی وقار کی علامت بھی ہے، ملکی سلامتی کی ضامن بھی ہے، وہاں پر حملہ۔ تو یہ اس طرح کی جو ساری صورتحال ہے، بس اوقات ہمارے اس معاشرے میں ہمارے نوجوان بچے، انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں استعمال کیا جا رہا ہے۔ ان بچوں کو اس غلیظ انداز میں اور اس غلیظ انداز میں استعمال کرنے کے بعد اس طرح انہیں ٹشو کی طرح پھینک دیا جاتا ہے کہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، اور وہ بیچارے ایسے مسلے جاتے ہیں، پھر وہ دوبارہ کبھی بھی کسی بھی تحریک کے لیے نام نہیں لیتے کہ ہم بس آگے آئیں، کردار ادا کریں۔ حالانکہ یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ اگر یہاں قیادت اچھی ہو اور اچھے لوگوں کو پیدا کرے، جیسے کہ پوری دنیا میں ہے، آپ اگر اس انداز سے سمجھنا چاہیں ترکی میں آپ دیکھ لیں، آپ اس انداز سے سمجھنا چاہیں دنیا کے اور ممالک بھی ہیں جہاں سے بہت نیچے سے لوگ جا کے، براک اوباما ایک امریکن صدر تھا، وہ کوئی بہت بڑے خاندان سے، کوئی سیاسی پس منظر نہیں تھا۔ آپ اگر مودی کو دیکھ لیں، ہمارے پڑوس ملک انڈیا میں جو پرائم منسٹر ہے، کوئی بہت بڑے خاندان سے تعلق نہیں ہے، ایک متعصب ہندو تنظیم سے تعلق تھا، بڑھتا 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 چلا گیا۔ ایسے ہی ملک میں ایسے بھی ہونا چاہیے، صرف یہ بوڑھے پرانے سیاسی بابے، اور جو کہ جن کو آزما چکے ہیں لوگ، اور جو خود چلنا جن کے لیے مشکل ہے، وہ کیا کسی کے لیے خدمت سر انجام دیں گے۔ لیکن یہ المیہ ہے کہ ہمارے نوجوان بس اوقات اپنی سیاسی قائدین کی باتوں میں آ کے
اس طرح کے جرم اور اس طرح کے حرکتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں سزائیں ملتی ہیں، اور ان سزاؤں کے بعد پھر ان کی یہ سیاسی جو شعور ہے بالکل مکمل طور پہ یہ ملیہ میٹ ہو جاتا ہے۔ گزارش ہے قوم سے، پاکستانیوں سے، اپنے نوجوان بچوں سے، نوجوان بھائیوں سے، خدا کے لیے آپ کسی کے لیے ایندھن نہ بنیں۔ لوگ اپنے اقتدار کے لیے آپ کو استعمال کرتے ہیں، آپ سے نعرے لگوائے جاتے ہیں، آپ کو آگے کیا جاتا ہے، آپ کو اشتعال دلوایا جاتا ہے، پھر آپ سے املاک جلوائی جاتی ہیں، پھر آپ کو کہا جاتا ہے آپ مقابلے کے لیے آگے نکلیں، آپ کھڑے ہوں۔ آج وہ جو بچے نکلے تھے وہ اسی قوم کے بچے ہیں، وہ پاکستانی ہیں، اگرچہ وہ بچے بہک گئے، اگرچہ وہ بچے ایک سیاسی قائد کے بہکاوے میں آ گئے، اور وہ اس بہکاوے میں آ کے ان سے یہ سارے جرائم ہوئے جو کہ ناقابل معافی جرائم ہیں، اور جن کی ہمارا قانون اور آئین میں جو سزا ہے وہ انہیں دی جا رہی ہے، اور وہ عدالتوں کا کام ہے، عدالتیں وہ اپنا کام مکمل کریں گی۔ لیکن افسوس اس درجے میں ہوتا ہے کہ یہ بچے جو بیچارے کبھی اس طرف آئے نہیں تھے، اگر یہ آئے یا آئے اس طرف، تو اس ظالمانہ انداز سے ان بچوں کے جذبات کو مسل دیا گیا، پامال کر دیا گیا کہ اب یہ بچے، یا اب یہ ہماری جو یہی جنریشن، یہ نوجوان نسل ہے، اب یہ دوبارہ نام نہیں لے گی اس طرف آنے کے لیے۔ تو اس طرح جو پاکستان میں چاہے پہلے تو سیاسی جماعتیں جو اور تھیں وہ اس طرح استحصال نہیں کرتی تھی، نہ بچوں کو اس طرح استعمال کرتی تھی، لیکن یہ ایک جماعت نے بچوں کو انتہائی برے انداز میں استعمال کیا۔ اس سے پہلے مذہبی جماعتیں اس طرح کیا کرتی تھیں، مذہبی جماعتیں مذہبی کارکنوں کو حرمت رسول کا ایشو، حرمت صحابہ کا ایشو، حرمت اولیاء کا ایشو، حرمت اہل بیت اطہار کا ایشو، ان ایشوز پر، ان مسائل پر کھڑا کر کے جذبات دے کے اپنے فریق مخالف یا دشمن اس حد تک لے جاتے تھے کہ جناب انہیں تو مارنا بھی جائز ہے۔ اور اس طرح ہوا پھر پچھلی یہ کئی دہائیوں میں یہاں مذہبی لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، جس طرح انہیں استعمال کیا گیا، جس طرح ان لوگوں کو جذبات اشتعال دلوا کر، اور جس طرح نعرے بھی لگوائے جاتے تھے، جس طرح ان بیچاروں کو پھر جیلوں کا، انہیں مختلف قانونی مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ تو یہ قوم کے نوجوانوں سے گزارش ہے کہ آپ نہ مذہبی اعتبار سے کسی مذہبی جنونیت کا شکار ہوں، وہاں بھی اپنی والدین کی رہنمائی کے ساتھ، اپنے بڑوں کی رہنمائی کے ساتھ زندگی گزاریں، اور سیاسی اعتبار سے بھی آپ کسی بھی جنونی قائد، کسی بھی ایسے لیڈر کے لیے استعمال نہ ہو جس کو صرف اقتدار چاہیے، اور صرف وہ اقتدار میں آ کر، چاہے وہ وزیر اعلیٰ کے طور پہ اقتدار میں آئے، چاہے وہ وزیر اعظم کے طور پہ اقتدار میں، بس اقتدار دیکھنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں سے آپ بچیں، اپنی نسلوں کو بھی بچائیں، اپنی اولادوں کو بھی بچائیں آپ، اور اپنے نوجوان بچوں کو سمجھائیں یہ بات کہ آپ یہاں مثبت انداز میں اپنے ملک کی بہتری کے لیے کردار ادا کر سکتے ہیں۔ وہ ہے تعلیمی کردار۔ ہمارے ملک میں تعلیم کی بہت کمی ہے، ہمارے بچے بیچارے وہ اپنی تعلیم مکمل نہیں کر پا رہے، اور پھر وہ مختلف چیزوں کا، بس آپ تعلیمی انداز سے مکمل کریں، جس فیلڈ میں آپ کام کرتے ہیں آپ محنت کریں، اور آپ اپنے ملک کے لیے اس میں اتنی محنت کریں کہ آپ اتنا نام اپنا بنائیں کہ جس کی وجہ سے آپ کا بھی نام روشن ہو، خاندان کا بھی نام روشن ہو، ملک کا بھی نام روشن ہو۔ تو یہ جو سیاسی موجودہ فضا ہے، اس موجودہ فضا میں جو کچھ سیاسی قائدین نے، سیاسی ان پڑھ اور جاہل لوگوں نے، سیاسی لاشعور لوگوں نے جو کچھ اس ملک کے ساتھ کیا، یہ ناقابل معافی ہے۔ اس سے دشمن کو خوشی ہوئی، اور دشمن نے خوشی کے شادیانے بجائے ہیں، اور دشمن نے کہا جو 75 سال میں کوئی نہیں کر سکا تھا وہ اسی ملک کے رہنے والوں نے کر دیا۔ اگرچہ کچھ لوگوں نے، کچھ کے علم میں نہیں ہوگا، کچھ کے علم میں ہوگا، اصل جو لوگ جنہوں نے یہ کام کروایا، جو ان کے ہینڈلرز تھے، سہولت کار تھے، اصل تو سزا کے مستحق وہ لوگ ہیں۔ اور یہ جو بیچارے، یہ عام لوگ، عام عوام، عام بیچارے جو اس جذبات میں نکلے پاکستان کے لیے، پاکستان جیسا مقدس نام استعمال کر کے، تو سزا تو انہیں بھی مل رہی ہے، سزا انہیں ملے گی بھی۔ ہمیں چاہیے باقی لوگ بچ کے رہیں۔ اگر آئندہ اس طرح کا کوئی سیاسی قائد کھڑا ہو، کوئی مذہبی قائد کھڑا ہو، اس طرح کی جنونیت آپ کو دے، اس طرح آپ کے جذبات کے ساتھ کھلنے کی کوشش کرے، تو وہ آپ کو بھولنا نہیں چاہیے کہ اس وطن میں یہ ہو چکا ہے۔ آپ بھولیے گا مت، یہاں مذہبی قائدین نے بھی ایسے ہی لوگوں کے ساتھ، ان کے جذبات کے ساتھ کھیلا۔ بھولیے گا مت، سیاسی قائدین بھی اسی طرح ہی کھیلتے ہیں جس طرح اب کھیلا گیا ہے۔
تو انشاءاللہ پھر یہ ملک صحیح سمت میں بھی جائے گا۔ یہاں ہماری نوجوان نسل جو عمومی طور کے پر ہم دیکھ رہے ہیں بیچارے پریشان ہیں، مایوس ہیں، نا امیدی کا اظہار کر رہے ہیں، ہم انہیں سمجھاتے ہیں ایسا نہیں ہے۔ اس ملک کی امید ایک شخص نہیں ہے، اس ملک کی امید چند لوگ نہیں ہیں، اس ملک کی امید یہ ساری عوام ہے، یہ ساری نسل ہے، ہماری جو نوجوان نسل ہے۔ انشاءاللہ یہ ملک تابناک تھا، تابناک ہے، تابناک رہے گا۔ انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل روشن ہے، یہ محفوظ ہاتھوں میں ہے، اور ہمیں فخر ہے کہ الحمدللہ اس پاکستان کے محافظ آرمی اور پاک آرمی میں جو لوگ ہیں، فوجی جو ہیں، کون ہیں؟ میرے تائے کا بیٹا، میرے چاچے کا بیٹا، میرے ماموں کا بیٹا، میرا خالہ، میرے اعزا وقار، میرے رشتہ دار، یہ ہم میں سے ہیں۔ وہ کوئی غیر تو نہیں ہے، ہماری فوج کو امریکہ سے تو نہیں آئی، کوئی انڈیا سے تو نہیں آ گئی، کوئی چائنا سے تو اتر کے نہیں آ گئی۔ اللہ کے بندو، یہ آپ ہی کے بہن بھائی ہیں، آپ ہی کے محافظ ہیں۔ آپ ان لوگوں کو برا بلا تو کہتے ہیں، لیکن سوچیں ان کی قربانی بھی کتنی ہے آپ کے لیے، سوچیں ان کی وجہ سے، ان کی قربانیوں سے اللہ نے آپ کو محفوظ بھی رکھا ہوا ہے، آپ سکون کی زندگی بھی جی رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ دشمن چاہتا یہ کہ ہمارے اور فوج کے درمیان ایک خلا ہو، ہم انہیں برا بلا کہیں، انہیں گالیاں دیں، ان کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں، ہم انہیں کہیں کہ آپ ہٹیے گا اس سے، یا ہم نے یہ نہیں کرنا ہے، ہم نے ان کی اس سازش کو ناکام کرنا ہے۔ اور اس موقع پر میں آخر یہ بات کہتا ہوں کہ جب سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما ان کے درمیان ایک چھوٹا سا اختلاف تھا، تو جب روم کے بادشاہ نے اس اختلاف سے فائدہ اٹھا کر ایک سازش بنائی کہ میں ان پر حملہ آور ہو جاتا ہوں، تو یہ موقع ہے، یہ آپس میں اگر اختلاف کا شکار ہیں تو کمزور ہیں۔ یہ قرآن نے خود کہا ہے کہ جب تم میں اختلاف ہوگا تو اللہ رب العزت اس اختلاف کی نحوست سے تمہاری جو ہے نا دشمنوں میں جو رعب ہے اللہ اس کو ختم فرما دے گا۔ فتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، تو فرمایا تمہیں اختلاف آپس میں نہیں۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ، ان دونوں مقدس شخصیات کے درمیان کوئی بات چیت، تو جب پتہ چلا تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روم کے بادشاہ کو خط لکھا اور اسے یہ کہا کہ یہ مت سمجھنا کہ علی المرتضیٰ، سیدنا امام علی المرتضیٰ اور میرے درمیان کوئی اختلاف ہے تو تم اس سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اگر تم نے ایسی کوئی جرت کی تو امیر معاویہ علی المرتضیٰ کا پہلا سپاہی بن کر کے تمہارا مقابلہ کرے گا اور تمہیں منہ توڑ جواب دے گا۔ ہمیں یہی انداز اپنانا چاہیے کہ اگر انڈیا، اگر اسرائیل، اگر ایسی دشمن طاقتیں یا دنیا کی ایسی دشمن ادارے جو اس دھرتی کے، اس وطن کے خلاف ہیں، ہم سب پاکستانی، یہ اس پاکستان کی وجہ سے پاکستانی کہلواتے ہیں، تو اگر کوئی بھی دشمن یہ نہ سمجھے کہ یہ پاکستانی اپنے اداروں کے، ہم اپنے اداروں کے ساتھ ہیں، آرمی کے ساتھ ہیں، سپاہیوں کے ساتھ ہیں، فوج کے ساتھ ہیں، الحمدللہ ان کے شانہ بشانہ ہیں، اور دشمن کبھی بھی اس گمان میں نہ رہے، کبھی بھی اس خیال میں نہ رہے کہ کہیں میں ان حالات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کروں، نہیں، یہ پاکستانی قوم غیور ہے، غیرت مند ہے، انشاءاللہ العزیز یہ کبھی بھی اپنے بھائیوں کو، اپنے جانثار جانباز مجاہدوں کو نہیں بھولتی، اور انشاءاللہ یہ ملک ہمارا ہے، یہ اللہ نے دیا ہے، پہلے بھی اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے، آج بھی اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے، آئندہ بھی اللہ اس کی حفاظت کے اسباب پیدا فرمائیں گے۔ انشاءاللہ پاکستان ہے، ہم ہیں، پاکستان پائندہ باد، پاکستانی قوم زندہ باد۔